السلام علیکم۔ آپ سب کو پتہ ہے 3 ہفتوں پہلے سیریا میں انقلاب آیا اور وہاں کے مقامی لوگوں نے جو حکومت ستالوں سے تھی وہاں پر ان کو مار بھگایا، اور وہاں کے جو حکمراں تھے وہ اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان 75 سالوں میں ظلم و جبر کی کون سی قسم ہے جس پر ان ظالم لوگوں نے عمل نہیں کیا؟ صرف 2011 سے اب تک تقریباً 11 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اسی طرح سے ملینز آف لوگوں کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا اور ریفیوجی کیمپ میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ شہر کے شہر کو جیلوں میں اور محلے کے محلوں کو جیلوں میں تبدیل کیا گیا، اور بغیر کسی کارروائی کے اور بغیر کسی مدت تک انہیں بند کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہوگا دمشق میں ایک جیل ہے جسے سیدنا جیل کہا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے ہیومن سلاٹر ہاؤس یعنی انسانوں کے ذبح کرنے کا گھر کہا۔ ایک بچہ جو جیل میں پیدا ہوا اور جیل ہی میں جوان ہوا، جب اسے آزاد کرایا گیا تو اس نے سورج کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اسی طرح سے ایک بوڑھے آدمی کو جب جیل سے آزاد کرایا گیا تو اس نے پوچھا، کیا صدام حسین نے ہمیں آزاد کرایا؟ کیا صدام حسین نے ہماری مدد کی اور بشر کی حکومت کو گرایا؟ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہوگا۔ ایک 85 سال کی بوڑھی عورت کو آزاد کرایا گیا تو اس نے کہا، میرا قصور صرف اتنا تھا کہ محلے کی ایک لڑکی کو بشار الاسد کے فوجی سے شادی نہیں کرنے کا میں نے مشورہ دیا تھا۔ وہ 40 سالوں سے جیل میں تھی۔ جب دمشق آزاد ہوا تو وہاں پر اب تک 150 سے زائد اجتماعی قبریں ملی ہے، جس میں 75,000 لاشیں ملی ہے۔ قیدیوں کے سزائے موت کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو کاغذات ہوتے ہیں، جیل کے عہدیداروں نے انہیں جلا دیا، تاکہ بھاگنے سے پہلے جلایا تاکہ ان کے ظلم و ستم کی داستہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ میں آپ کو حافظ الاسد اور بشار الاسد کے ظلم کی داستہ نہیں سنا رہا، بلکہ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب حافظ الاسد یعنی بشار الاسد کے والد نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی قبر کو کھودنے اور ان کی لاش کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ حافظ الاسد ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی اپنے عوام پر ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کو ان کی آواز کو دبایا کرتا تھا۔ ایک وقت جب اس نے امام ابن تیمیہ کی قبر کو کھودنے کا منصوبہ بنایا اور ان کی لاش کو سولی پہ لٹکانا چاہا، تو اس کا اصل ہدف اور چھپا ہوا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سیاسی مخالفین، اپوزیشن اور عام لوگوں کی تذلیل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ امام ابن تیمیہ کے حوالوں سے تقریریں کیا کرتے تھے۔ حافظ الاسد وہاں کے سنی مسلمانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم سب لوگ میرے سامنے مجبور ہو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم میرے رحم و کرم پر جی رہے ہیں۔ دمشق میں سنی عوام خوف زدہ تھے، کیونکہ اسد نے ہر چیز پر قابو پایا ہوا تھا اور کوئی بھی اس کے احکامات کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہاں کے عالموں نے سعودی عالم شیخ ابن باز کا سہارا لیا اور ان تک حافظ الاسد کے منصوبے کی جانکاری دی۔ پھر شیخ ابن باز نے شاہ فہد بن عبدالعزیز تک یہ معاملہ پہنچایا۔ شاہ فہد کو اس بات کا علم تھا کہ حافظ الاسد کو اگر ڈائریکٹ اس منصوبے سے ہٹنے کا مطالبہ کیا جائے اس سے، تو وہ رد کر دے گا، یہ کہہ کر کہ یہ ملک شام کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے یعنی شاہ فہد نے ڈائریکٹ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دمشق میں سعودی سفیر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ فوری طور پر شامی ایوان صدر میں یعنی پریسیڈنشیل پیلس میں جائے، وہاں دورہ کرے اور انہیں یہ پیغام پہنچائے کہ سعودی ماہرین کی ایک ٹیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقبرے پر تحقیق کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً اس جگہ کا دورہ کرے گے۔ پھر کیا تھا، سعودی ماہرین ٹیم وہاں پہنچ گئی اور ماہرین کی ٹیم پہنچنے سے پہلے ہی شامی حکومت نے قبر کے سائٹ پر جو قبر کھودنے کے آلات اور مشنریز بھیجی تھی اسے واپس بلا لیا۔ اس طرح یہ خبر پڑوس کے سنی ملکوں میں پھیلی اور ابن تیمیہ کی قبر کا مسئلہ میڈیا میں آ گیا، اور شامی حکومت سمجھ گئی کہ یہ نہ صرف مذہبی معاملہ ہے بلکہ یہ علامتی مسئلہ بھی بن گیا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس سے لگاؤ رکھتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سعودی ماہرین کے طور پر بھیجا گیا تھا وہ ماہرین نہیں بلکہ شام میں موجود سعودی سفارت خانے کے کارکن تھے۔ اس طرح بغیر کسی تصادم کے اور وائلنس کے شاہ فہد نے اپنی چالاکی سے اس مسئلے کو حل کر لیا۔ بس یہی واقعہ آپ کو سنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔